آج کے شو میں ایران امریکہ امن معاہدہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر متوقع اثرات، اسٹیٹ بینک کا شرح سود 11.5% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ، 10 ماہ میں بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے مجموعی نقصانات 226 ارب روپے، وفاقی حکومت کے ابتدائی 26 ماہ قرضوں میں 17,120 ارب روپے کا اضافہ، 10 ماہ کے دوران پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ میں 240 ارب روپے کا اضافہ، مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں بڑے پیمانے کی صنعتی پیداوار میں 6.44% اضافہ۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ جو سوال نمبر 1 یہی ہے کہ جو ایران امریکہ معاہدہ ہوگا، اس کا ہماری زندگیوں پر یعنی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر کیا فرق پڑے گا، اور ڈیفینیٹلی اکنامک پروجیکشن کے حوالے سے بجٹ میں جو اقدامات اعلان ہوئے ہیں وہ کس حد تک انڈسٹریل ایکٹیویٹی کو بوسٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے اور خاص طور پہ اکانومی کو ریوائیو کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کل مانیٹری پالیسی کا آنا، اس میں جو اسٹیٹ بینک نے ریڈ کیا ہے پاکستان کے معاشی حالات کو، اس پر بھی تفصیلاً آج کے پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ وزیر اعظم پاکستان نے کل جب اپنی تقریر کی تھی، ہم آپ کو کچھ حصے اس کے سنائے تھے، لیکن وہ جو اعلانات کیے تھے کل اسمبلی کے فلور پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے، وہ ذرا آپ کو سناتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اسیسمنٹ پہ آتے ہیں کہ ہاؤ دس از گوئنگ ٹو امپیکٹ آر اکنامک انڈیکیٹرز، اسپیشلی انفلیشن پر کیا امپیکٹ آ سکتا ہے، خاص طور پہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر کیا امپیکٹ آ سکتا ہے۔ ویل اسٹارٹ فرام ہیئر۔ پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کی تقریر کے مختلف حصے جو کل انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کی۔ لیٹس سی دس بس کہ کیا کہا پرائم منسٹر نے۔ امن کے قیام کے لیے ہماری مخلصانہ کاوشیں کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح پذیرائی بخشی، اپنی کمال مہربانی سے دنیا میں پاکستان کو جو عزت اور وقار عطا فرمایا ہے، جناب اسپیکر، قومیں صدیوں متلاشی رہتی ہیں، دور دور تک اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ آج رب تعالیٰ نے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو، سندھ کی میران کی وادیوں میں بسنے والے عظیم پاکستانیوں کو، پنجاب کے میدان میں بسنے والے عظیم پاکستانیوں کو، سرحد کے برف پوش پہاڑوں اور مرغزاروں میں بسنے والے غیور دلیر ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو، اور بلوچستان کے سنگلاق پہاڑوں میں بسنے والے غیور بلوچ اور پشتون بھائیوں اور بہنوں کو جو عزت اللہ تعالیٰ نے آج عطا فرمائی ہے، جناب اسپیکر، اپنی کمال مہربانی سے کبھی تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ عزت و وقار پاکستان کا بلند ہوا ہے، لیکن یہ سوال اہم ترین یہ ہے کہ پاکستان اس کو کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے، اپنی اسٹریٹجک ریلیونس کو کس طرح مونیٹائز کر سکتا ہے، اپنے اخراجات، اپنے قرضوں کو یا اپنی جو ٹرمز ہیں لونز کی بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل، ان کا کس طرح اس سے فائدہ مستفید ہو سکتا ہے، یا ایکسپورٹس کے حوالے سے نئی ٹریڈ اپورچونٹیز کے حوالے سے آفٹر دس ڈیل ہم کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر مہنگائی پر اس کا مثبت اثر، پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں کتنی کمی متوقع ہے۔ یہ سارے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے اور مزید کیا کہا تھا کل کی اس تقریر میں، یہ بھی ذرا سناتے ہیں۔ لیٹس ہیئر دس پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ۔ قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ جناب اسپیکر، ختاماً یہ شعر عرض کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم نے آج جیتا ہے وہ امتحان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی کمال مہربانی سے۔ ہم نے آج جیتا ہے وہ امتحان، دنیا میں گونجتا ہے نام پاکستان۔ جب ہم پر کوئی حملہ کر دے تو دشمن کو دھول چٹاتے ہیں ہم، اور امن کی بات ہو تو آگ میں پھول کھلاتے ہیں ہم۔ پاکستان پائندہ باد۔
اچھی تقریر، اچھے الفاظ کا استعمال پاکستان کے لیے یقینی طور پر اہم معاملات ہیں جو پاکستان ایک اسٹریٹجک پوزیشن جیو پولیٹیکل سینیریو میں حاصل کر چکا ہے. ڈیفینیٹلی یہ مائل سٹون ہے بڑا ڈپلومیٹک سطح پہ، لیکن اس کے اکنامک ٹرن اراؤنڈ یا اکنامک امپیکٹ کیا ہوں گے ہم آج اس پروگرام میں اسیس کریں گے ان ڈیٹیل کے کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان کی اسی تقریر کا ایک اور حصہ بھی آپ کو ذرا سناتے ہیں، پھر آج اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پہلے آپ کو سنتے ہیں کہ کیا کہا، سناتے ہیں وزیر صاحب نے کیا کہا تھا. جناب اسپیکر، پاکستان کے عظیم اور بہادر فرزند فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ذکر کیے بغیر میری یہ تقریر نامکمل رہے گی. اس جنگ کے شعلے بجھانے اور امن کے قیام کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنے شب و روز وقف کر دیے، اور اس سارے عرصے میں وہ راتوں کو بھی جاگے، دن کو بھی. اور میرے یہ ذاتی علم میں جناب اسپیکر کہ بعض مرحلے ایسے آئے اور مذاکرات کے دوران کئی ایسے نشیب و فراز آئے کہ یوں لگتا تھا کہ ابھی معاملہ ختم ہو جائے گا. مگر جناب اسپیکر، میں چونکہ ان سارے معاملات کا ذاتی طور پر گواہ ہوں اور عینی شاہد بھی ہوں، اس کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس عظیم ثبوت نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ کے توکل پر مسلسل مشاورت اور کاوشیں کرتے رہے، جس کے نتیجے میں اس خدائے بزرگ و برتر کے فضل سے کل رات جنگ بندی کا اعلان ہوا. جناب اسپیکر، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس مقصد کے لیے غیر معمولی کردار ادا کیا جس پر مجھ سمیت پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے. اس کے مختلف سیکٹرز پہ کیا امپیکٹ ہیں، خاص طور پہ انڈسٹریل ایکٹیویٹی پہ؟ اس سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. دیزی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، فیلڈ بیری ایسوسیشن کو بھی آپ صدر رہ چکے ہیں، اس کے ساتھ آپ جو ہے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے بھی ڈائریکٹر ہیں، ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ کی صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. فرمائے سر، یہ میں اگر ہم اس کو اسپیسیفک ہو کے بات کرتے ہیں، پاکستان کی جو ایکسپورٹ بیس ہے ان ٹرمز آف ٹریڈ اپورچونیٹیز اگر ہم بات کریں، یہ جو اسٹریٹجک ریلیونس ہے، ول اٹ امپیکٹ اس پازیٹیولی اینڈ ہاؤ اٹ ول امپیکٹ اس پازیٹیولی اسپیسیفکلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تھینک یو سفیان فار کالنگ می ہیئر ٹوڈے اینڈ گیونگ می دس اپارچونیٹی کہ میں کچھ اپنے اظہار خیال کر سکوں. نو ڈاؤٹ جو ابھی جن تقریر کا آپ نے پہلے وہ کیا اس سے ایک جوش اور ولولہ بھی آیا ہے، اور نو ڈاؤٹ سوری میں آپ کے سوال کے جواب بعد میں دوں گا، پہلے میرے جو جذبات ہیں وہ میں اس کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے کل پرائم منسٹر نے تقریر کی اور جو الفاظ استعمال کیے اور جو ایک فخر اور جو پراؤڈنس فیل ہوتی ہے بینگ اے پاکستانی. پہلے ہم کہیں پہ بھی ٹریول کرتے تھے تو ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو ہم نہیں بتانا چاہتے تھے کہ ہم پاکستان سے ہیں، لیکن آج اس وجہ کی وجہ سے جو ہے ہمارے سر بلند ہوئے ہیں اور ہم پھر سے فخر سے ہر جگہ پہ ٹریولنگ کر سکتے ہیں، ہر جگہ پہ اپنا تعارف بھی کرا سکتے ہیں. آپ کے سوال کا نو ڈاؤٹ اس پاکستان نے جو کارنامہ کیا ہے یو ایس اے اور ایران کے ماتحت جو جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا ہے، اس سے سب سے بڑا بینیفٹ میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ملے گا. اور شاید یہ بات آج آپ کو بہت عجیب لگے، لیکن مجھے کوئی فلر نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، صرف میرا اسسمنٹ ہے، میرے انالائزز ہیں کہ پاکستان ول سون بیکم اے اولڈ ٹریڈنگ کنٹری. آپ دیکھیے گا کہ سعودیہ کی بہت ساری کمپنی انویسٹمنٹ کریں گی، اور اگر یہ معاہدہ جس طریقے سے ہم سوچ رہے ہیں جو لکھا ہوا ہے وہ ہو جاتا ہے اور پاکستان ایران کے تعلقات اسی طریقے سے رہے جو آج کل ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اپورچونٹی ہے. یہ فورن انویسٹمنٹ کے لحاظ سے ایک لینڈسکیپ تو ہم فراہم کر دیں گے، ایک اپورچونٹی تو ہے، ایک ونڈو اور ڈور اوپن ہو جائے گا، لیکن یہاں پر تو لوکل انویسٹمنٹ کا سروائیول، گروتھ تو چلے الگ بات ہے، سروائیول مشکل ہوا ہے. تو ایسے میں ایکسٹرنل یا فورن انویسٹمنٹ کیسے ہم اٹریکٹ بھی کریں گے اور اس کو مٹیریلائز بھی کریں گے؟ دیکھیں نو ڈاؤٹ اس میں پاکستان کو اقدامات کرنے پڑیں گے، آپ کے ٹیکسیشن کے سسٹمز کو امپروو کرنے پڑیں گے. ابھی ہوتا یہ ہے کہ جو بزنس مین یا جو کمیونٹی یا جو سیکٹر ٹیکس دے رہا ہے اسی کے اوپر ملبہ ڈال کر کے اور ٹیکس نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مور اور لیس جو بڑی کمپنیز ہیں جو اربوں روپے کماتی ہیں، ایک تو سب سے بڑی وجہ پاکستان میں پتہ ہے کیا ہے کہ اس ملک میں آفیشیل پیسے کمانا جو ہے نا بہت بڑا جرم ہے.
अनऑफिशियल जितने चाहे कमा लें, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर ऑफिशियल डिक्लेयर्ड मनी आपने कर दी ना, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा जुर्म हो जाता है। उस पर क्या होता है कि आदमी इतना का पैसे कमा रहा है, इसके ऊपर और टैक्सेशन डालो, ना कि वो उस पैसों से मजीद पैसे बनाए, मजीद इंडस्ट्री लगाए। पाकिस्तान की बिजनेस की साइज एज कम्पेयर टू इंडिया या दूसरी कंट्रीज में कुछ भी नहीं है। वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज हैं। हम आज तक अपने बिलियंस ऑफ रुपीस में अगर होते हैं तो वो भी पूरा नहीं, इनको वो नहीं होता। तो ये एक चीज़ पाकिस्तान को सोचनी चाहिए कि जो बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, पैसे कमा रहा है, उसको कमाने दें ताकि और मजीद लगाए। मतलब हमने बहुत से प्लेटफॉर्म्स बनाए SFC और ये वगैरह के, हम उसको फैसिलिटेट कर सकें, लेकिन सो फार वो रिजल्ट्स, लोकल इन्वेस्टमेंट भी अभी अब तक अट्रैक्ट नहीं हम कर सकें अगर देखा जाए तो नंबर्स के पॉइंट। देखें, इस वक्त आप जंग के दौरान, मैं ये समझता हूँ पिछले 3-4 महीनों में एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है बिजनेस में कि लो हैंगिंग फ्रूट्स, जिसको आप आराम से कैच कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं और उसमें उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। इस वक्त जो पिछले स्पेशली 2 महीने से 3 महीने से जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ UAE के पोर्ट सारे बंद थे, पाकिस्तान वॉज द ओनली प्लेयर कि जिसके पास ऑयल की भी रसाई ईजीली थी, और सब ने एक देखा भी, और पिछला जो जंग के जो थे कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ महफूज है, यहाँ पे इस मुल्क को अल्लाह का इस पे खास करम है, हमारी फौज बिल्कुल वो उसमें, और ये मुल्क महफूज हाथों में है। लोगों को एक कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, ये मुल्क है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी है और इन्वेस्टमेंट के मरहले भी हैं और वो भी मौके भी हैं। लेकिन अफसोस के साथ आज तक हमारा जो एक, आप ये समझ लें कि जो पाथ है ना, वो डिसाइड नहीं हुआ। आपने SIFC का नाम लिया, दूसरे इदारे भी हैं। हम जब एक दरवाजे में घुसते हैं ना, तो पता चलता है कि नो, ये तो नहीं, इसके बाद 10-12 और दरवाजे हैं जिसको नॉक करना। उस वक्त तक वो अपॉर्चुनिटी किसी और मुल्क में चली गई होती है। अच्छा, इसका जो इम्पैक्ट पॉजिटिव लाइकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आप कह रहे हैं इनफ्लोज हो सकते हैं, या आपकी कॉस्ट कंपोनेंट जो इंपोर्ट होती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से और सप्लाई डिस्ट्रप्शन से, वो भी डेफिनेटली सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस भी आए होंगे आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में। नो डाउट आए थे, लेकिन फिर मैंने जैसे आपको बताया ना, पाकिस्तान की नो डाउट इसमें खराजी तहसीन है हमारी गवर्नमेंट का। बहुत से कंपोनेंट्स की प्राइस बढ़ी होगी रॉ मटेरियल, ऑफ कोर्स, वो तो देखिए वर्ल्ड वाइड प्राइसेस बढ़े, लेकिन उसका इम्पैक्ट वो नहीं आया जो दुनिया में दूसरे मुल्कों पे आया। एंड व्हाई वाज दैट? बिकॉज देखिए, यहाँ पे तरसील मुमकिन थी, यहाँ के पोर्ट महफूज थे, यहाँ पे चीज़ें आ रही थी। आप देखेंगे ट्रांजिट शिपमेंट्स पिछले जितने सालों में नहीं हुए, इतने ना कुछ 3 महीनों में हो गए। तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि जिस पे हुआ, और मजीद इसको इम्प्रूव हो जा सके। अब मैं अगर आपकी सिर्फ UAE की मिसाल दूँ ना, UAE का जो एक्सपोर्ट है वो इस वक्त $1 ट्रिलियन को टच कर गया है। आप देखिए दुबई क्या बनाता है, क्या है उसके पास अदर देन पेट्रोलियम, क्या चीज़ है उसके पास? ठीक है, इंडस्ट्रीज कुछ लगी हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट जो चीज़ें पाकिस्तान में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में मौजूद है, वो तो वहाँ नहीं है। वो एक छोटा सा मुल्क है, UAE तो छोटी सी वो एक है, अदर देन जैसे कहा कि पेट्रोल का नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर वहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी की बात करूँ, स्विच BL जो थर्ड कंट्री ट्रेड कहलाता है, कि उनके पास अपना कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ रेवेन्यू करने के लिए, वो ये सिर्फ ना सिर्फ UAE में बल्कि हांगकांग में भी है, मलेशिया में भी है, सिंगापुर में भी है, रशिया में भी, बहुत सारे मुल्कों में इसकी फैसिलिटीज है। स्विच BL है जो आपने प्रपोज भी किया है टू द हायर अथॉरिटीज। मैं इसकी तफसीलात में आने से पहले डॉक्टर फरीदा अरमगान साहबा को भी खुशामदीद कहूँगा प्रोग्राम में। SDPI साहब का ताल्लुक है, शी इज़ एन इकोनॉमिस्ट, हमें ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर साहब, मैं बहुत खुशामदीद कहूँगा आपको, आपने आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। बीइंग वेरी स्पेसिफिक, जो लेमैन क्वेश्चन में अगर इससे स्टार्ट करूं, क्योंकि हर जबान पर ज़द-ए-आम सवाल इस वक्त है सोशल मीडिया पे या हर जगह, कि इस मुआहदे से हमारी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पे मुतवक्का क्या असरात होंगे, उसको हम जरा क्वान्टिफाई करके बता सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट मोस्ट लाइकली बेस्ड ऑन द क्रूड प्राइसेस जो इंटरनेशनल मार्केट्स में, हम कितना इम्पैक्ट दे सकते हैं लाइकली? सॉरी, आपकी आवाज बीच में कट रही थी, काइंडली अगर आप सवाल दोबारा रिपीट कर दें। डॉक्टर साहब, मेरी अगर अब तक आवाज पहुंच रही है, अभी क्लियर है? इज इट क्लियर ना? जी अभी जी। अच्छा, मैं स्पेसिफिकली पूछना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो सब में अहम सवाल है वो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर अमेरिका ईरान मुआहदे का क्या असरात होंगे पाकिस्तान में? हमारे पास कितना कुशन है, फिस्कल स्पेस है, कितना एक्सपेक्टेड रिलीफ है जो आ सकता है, एंड कब आ सकता है, यानी एज सून एज पॉसिबल, कब तक? ये लोगों के जहनों में सवाल है कि इसका क्वान्टिफाइड जो इम्पैक्ट है वो कब तक हमें मिलेगा? तो देखें, ये सिर्फ पेट्रोल प्राइसेस का इशू नहीं है, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, कमोडिटी साइड से राइज हो रही है, और इसमें जो इन्फ्लेशन के जो हैं वो एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं। तो अभी अगर आप देखें, इकोनॉमिक सर्वे में 6.6% जो है वो मेंशन की गई है, लेकिन उसमें लास्ट क्वार्टर मिसिंग है। उसमें लास्ट क्वार्टर की इन्फ्लेशन के फिगर्स जो हैं वो फैक्टर नहीं किए गए।
तो अभी जो एक्सपेक्टेशन है कि जो इन्फ्लेशन जो गवर्नमेंट भी फोरकास्ट कर रही है कि 8.2 से 8.6%, लेकिन 11% तक भी वो जा सकती है। सो फिलहाल जो कुछ अर्से में परचेजिंग पावर कम होगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, और ये जो खासतौर पे अगर आपको देखें कि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं और उसके ऊपर जो पीडीएल की जो लीवरेज है पेट्रोलियम लेवी की, वो भी बीच में फैक्टर इन करें तो ये जो है इफेक्ट जो है फिलहाल कुछ अर्से तक बरकरार रहेंगे, और फिर आगे जो एक अनसर्टेनिटी फैक्टर है उसको फिलहाल फुली नहीं इंटरप्रेट किया जा सकता। किसी भी टाइम रीजन में खत्ते में कोई भी सिचुएशन इवॉल्व हो सकती है और वो इसमें पूरा उसको एग्रीवेट कर सकती है। अच्छा, मैं स्पेसिफिकली पहले डॉक्टर साहब, मैं पहले अगर जो कॉस्ट पुश साइड पे जो फैक्टर्स आपने गिनवाए उससे आने से पहले जो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो क्या अभी भी वॉलेटाइल हैं, और जिस तरह आप कह रही हैं कि जो अनसर्टेनिटी जो इस वक्त फैक्टर है वो प्रिवेल कर रहा है मार्केट्स में अभी भी? जी फरीद साहब, आपकी आवाज आ रही है? डॉक्टर फरिया साहब तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? नहीं जी, कोशिश करते हैं दोबारा बहाल करें रब्ता। फरीद साहब, ये क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी है मार्केट्स में, जो बाज़ाहिर उनकी बात से लग रहा था, मैं पूछना भी चाह रहा था, तो आप डू यू एग्री विद दिस कि अभी है मार्केट्स में अनसर्टेनिटी इस वक्त भी? ऑफ कोर्स है, जब तक है ना माहिदा एक उसमें हतमी शक्ल में नहीं आ जाता है और दोनों फरीकीन आमने सामने बैठ करके इस चीज़ को तय नहीं कर लेते हैं, अनसर्टेनिटी तो रहेगी। लेकिन देखें, एक ऐलान के बाद ही देखें मार्केट जो है, पेट्रोलियम के प्राइसेस दुनिया में कम हो गए, मेरे ख्याल से कुछ $80 या आज उससे भी कम में ट्रेड हो रहे हैं। 77 तक भी आए, हमने देखा बीच में। तो लगभग $80 के लगभग जो ट्रेड हो रहा है, जो 120 तक गया था सिर्फ इस ऐलान की और इन अच्छी खबरों की वजह से। जब ये मायदे तय पा जाएंगे, सब ये लोग बैठ जाएंगे, उनके जो अकाउंट्स हैं अनफ्रीज हो जाएंगे, उनके पास से उनके ऊपर से सैंक्शंस हट जाएंगे, फिर ये जब बात करेंगे कि पाकिस्तान तक पेट्रोलियम लाइन आ रही है या किसी और कंट्रीज़ को बेचना शुरू करेंगे, तो इससे ना सिर्फ पेट्रोलियम की प्राइसेस पहले से कम होंगी, बल्कि एक दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम हो जाएगा कि ठीक है, ईरान ने देखें जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया इंडिया के खिलाफ जंग में, इसी तरीके से नो डाउट ईरान ने भी काफ़ी हद तक, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर देखा जाए तो जीत ईरान की ही हुई है, क्योंकि जो मकसद के लिए यूएस और इसराइल घुसे थे वो कामयाब नहीं हुए। जब कामयाब नहीं होते हैं तो मीन्स के वो अपनी जगह पे कायम है और वो जीत की शक्ल में ईरान उभरा है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जब हैं जबकि जो स्पॉयलर्स हैं, जो नहीं चाहते कि अमन हो, वो कांस्टेंट रहे हैं। अगर वो सबोताज कर दें इस पूरे अमल को, जो यकीनी तौर पे पूरी कोशिश करेंगे आखिरी वक्त तक, और शायद इसीलिए मार्केट्स में अनसर्टेनिटी अभी भी है कि स्पॉयलर्स ना। नो डाउट, इसलिए मैंने कहा कि जब तक हो नहीं जाता है, देखिए अभी तो ऐलान हुआ है और होने के बाद भी शायद ये रहेगी अनसर्टेनिटी। देखिए होने के बाद फिर दुनिया बहुत आगे निकल चुकी होगी, उसके बाद फिर ये मुआहदे जिनेवा में हो रहे हैं, इतने मुल्क उसके गवाह हैं। देखें पूरा मिडल ईस्ट इसमें वो है, खलीजी जितने भी मालिक हैं वो इसमें हैं, पाकिस्तान है। तो मैं नहीं समझता कि इतना ईजी होगा स्पॉयलर के लिए भी कि उसको सिर्फ एक मिसाइल मार के या वो करके स्पॉइल कर दे। ऑब्वियसली दुनिया जो है सिर्फ इस पे तो नहीं चल सकती है कि एक आदमी अमन खराब करे और दुनिया फिर उसको कुछ ना कहे। तो मैं ये समझता हूँ कि अब एक बेहतरी की तरफ चल पड़ी है और मईशत भी बेहतर होगी, इससे दुनिया में भी होगा। और देखिए जंग है ना, किसी मसले का हल नहीं है। अच्छा, और जो मैंने कहा था कि आपने कहा कि सप्लाई चेन आपकी डिस्टर्ब नहीं हुई क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी थी रीजन में और शिपमेंट्स आ रहे थे। दूसरी बात आप कर रहे थे स्विच बीएल की, जो आप कह रहे थे अपॉर्चुनिटी विंडो हो सकती है, जिसके जरिए हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं। हाउ इज दैट? देखें ये सिर्फ मैं अगर यूई की बात करूँ ना, यूई में इसका ट्रेड $350 बिलियन का होता है, $350 बिलियन का ट्रेड होता है। ये पिछले साल इससे भी ज़्यादा था जी। स्विच बीएल इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, इसमें ना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होता है, ना बिजली पानी, कुछ भी नहीं, सिर्फ कंपनीज होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं आपके मुल्क में। अब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे के आपसे बात करूंगा, क्योंकि नई चीज़ है पाकिस्तान के लिए, जो कि दुनिया में है और एक्सेप्टेबल है फॉर अदर कंट्रीज एज वेल। होता यह है कि आप मेरे कस्टमर हैं, आप बैठे हैं चाइना में, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मेरा सप्लायर जो है अफ्रीका की किसी कंट्री में बैठा है। आपने मुझे XYZ प्रोडक्ट लिखवाया, मैंने किनिया से आपको डायरेक्ट शिप कर दिया, वो शिप जो है डायरेक्ट आपके पास चाइना में आएगा, लेकिन उसका बीएल मेरे पास आएगा। बीएल में
میرے جو سپلائر ہے اس کا نام ہڈن ہو جائے گا, اس کو نہیں پتا ہے کہ میں کس کو بیچ رہا ہوں. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ سپلائر اور بائر کا آپس میں وہ نہیں ہوتا, ادروائز اگر وہ ڈائریکٹ سپلائی کر دے گا تو میرا کوئی کام نہیں ہے. پھر میں یہاں پہ BL سرنڈر کروں گا, اور گورنمنٹ آف پاکستان ہم نے جو جیسے UAE میں ہوتا ہے 0.25% لیتی ہے. اگر فار ایگزامپل میرا اگر $1,00,000 کا ٹریڈ ہو رہا ہے مہینے کا, تو میں 0.25% گورنمنٹ کو دوں گا. اسی طریقے سے $1 بلین کا ٹریڈ ہو رہا ہے کسی کمپنی کا, یا سارا ملا کے $50 بلین کا ٹریڈ ہو رہا ہے سال کا, تو اس میں 0.25% گورنمنٹ کو ملے گا, پلس جو آفیسز یہاں پہ رجسٹرڈ ہوں گی تو وہ ہے. اور دوسرا سب سے بڑا جو اس میں جو فائدہ ہے وہ یہ فورن ریزروز یہاں پر آئیں گے, یعنی آپ کے ڈالر ریزروز میں بھی اضافہ. جی, اگر 350 کو پاکستان کسی طریقے سے 50 بلین بھی کیچ کر لیتا ہے نا وہاں پہ, تو دیکھیں جغرافی لحاظ سے پاکستان اور دوسری چیزوں کے لحاظ سے پاکستان ایک سستا ترین ملک ہے دنیا کا. تو یہاں پہ آفس رکھنا دبئی میں آفس رکھنے سے 10 گنا کم قیمت میں لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف میں بڑھنا ہے, اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کے معاشی جو خدوخال اور خاص طور پہ منظرنامے کی. بیسڈ آن اگر ختم ہوتا ہے اور انشاءاللہ پیسفلی ریزالو ہوتا ہے جو ہونے جا رہا ہے متوقع طور پہ جمعے کو, اس کے بعد کیا امپیکٹ آ سکتا ہے, ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور اہم ترین حقائق کے بعد ایک اہم ترین سوال کہ جو مارکیٹس ہے کیا وہ ابھی بھی والیٹائل ہیں, ابھی بھی انسرٹنٹی پریویل کر رہی ہے اس ڈیل کو لے کر ایران اور امریکہ کی. پہلے تو امریکی صدر کی گفتگو آپ کو سناتے ہیں, انہوں نے اس ڈیل کے بارے میں اور امریکہ کے سابق صدر اوباما کے دور میں ڈیل کو انہوں نے کمپیریٹیو کچھ انالیسس کیا آج کی اسٹیٹمنٹ سے ان کی. ذرا سنتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتے ہیں. لیٹس سی دس. This deal is a wall to a nuclear weapon. His deal was a road to a nuclear weapon. My deal, they can't have a nuclear. They get blown up. If they have a nuclear weapon, they get blown up. In his deal, they were allowed to have a nuclear weapon. And in all fairness to Bibi, I remember, and he begged Obama not to make that deal. And Obama was on the side of Iran, not Israel. And he made the deal. That deal was a disaster. I terminated that deal. And if I didn't terminate, and it was very tough after the termination, and if I didn't do that, Howard knows better than anybody, if I didn't terminate that deal, I believe that Israel wouldn't be here right now. جو الفاظ انہوں نے کہے Israel would be wiped out اگر if I were terminated that deal, یہ انہوں نے اوباما کے حوالے سے جو ڈیل تھی اس کو انہوں نے کہا. بیوی جو یہ کہہ رہے تھے, یہ اسرائیل کے وزیر اعظم کو کہہ رہے تھے, نتن یاہو جو وہاں پر آئے, اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے انہوں نے بولا کہ آپ اس ڈیل کو کینسل کریں, اور اگر میں نہیں کرتا تو آج اسرائیل نہ ہوتا منظر پہ. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہے. تو یہ اس معاہدے کو لے کر کیا مارکیٹس کے اندر, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اس کے فائنینشیل اور اکنامک امپیکٹ پہ, ڈاکٹر فریہ ارمغان صاحب ساتھ ہیں دوبارہ. ڈاکٹر صاحب, کیا مارکیٹس ابھی بھی انسرٹن ہیں ریگارڈنگ دا سسٹینیبلٹی آف دس ڈیل؟ جی دیکھیں, مارکیٹ جو ہے اس کو سگنلز پر ڈیپینڈ کرتی ہے, اور پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے اسٹاک ہیں اور فوریکس اور باقی جو مارکیٹس ہیں. تو بالکل یہ جو مارکیٹ سگنلز ہیں یہ جو نیوز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور اسپیشلی جو کانفلکٹ میں, کرائسس میں کس طرح سے پوزیشننگ ہو رہی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. یہ اسپائکس آتی رہتی ہیں. تو بالکل یہ ابھی اس کو کنسالیڈیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا, کس طرح سے مارکیٹ ان کو انٹرپریٹ کرتی ہے, اور پھر آگے ناٹ اونلی انٹرپریٹ کیسے کرتی ہے, اس کو فیوچر کے لیے اینٹیسپیٹ کیسے کرتی ہے. اچھا, اور کل جو مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ آئی اس میں جو ایم پی سی ہے اس نے یہ کہا کہ دا کمیٹی نوٹڈ دیٹ دا گلوبل آئل پرائسز ہیو ایزڈ فالوئنگ دا ریسنٹ پازیٹیو جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس, یٹ دے ریمینڈ ایلیویٹڈ ایز کمپیئر ٹو, اور اس پر مزید انہوں نے کہا کہ نن لیس ایز anticipated in the last MPC meeting, the impact of the conflict is now reflecting in recent economic indicators. Headline inflation rose to double digits in April and May, while core inflation also edged up. Or while evaluating the impact of these unfolding developments and risks, the MPC observed that the macroeconomic outlook is
broadly unchanged from its previous meeting. In this context, the MPC assured that the current monetary policy stance remains appropriate. تو یہ جو کہتے ہیں کہ it is still یعنی they have eased off but still elevated, اور ابھی بھی یعنی رسک برقرار ہے، جو یہ اسٹیٹمنٹ بھی ریفلیکٹ کر رہی ہے اس کا مطلب. جی بالکل، جو رسک لیول ہے وہ برقرار رہے گا، اور اس پہ وہ جو مارکیٹ کانفیڈینس ہے وہ بھی ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے، وہ بھی رائٹ وے بحال نہیں ہوتا. اور ویسے بھی اپنی جو انڈیجنس فینومینا ہے اس کی بات کریں، جس طرح کے ہماری ابھی فی الحال ویریبلز پیٹرن شو کر رہی ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں، ابھی ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 28 ارب ڈالر کا ہے. ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریشو لو ہے، جسٹ 14.4% آف جی ڈی پی. ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اگین اس سال کم ہوئی ہے، 1.9 بلین ڈالر سے گر کے 24-25 میں 1.4 بلین ڈالر ہے. تو یہ سارے جو کپلڈ ود انفلیشن اور جو اینٹیسپیٹڈ انفلیشن جو کہ زیادہ ہے، ایکسپیرینس بھی کی ہے، اور اگین جو الیکٹریسٹی پرائسز ہیں، یہ ساری آپ کی جو انٹرنل اکنامک آؤٹ لک ہے وہ اس کو افیکٹ کرنے کے لیے کافی ہیں، اس کو نیگیٹولی امپیکٹ کرنے کے لیے. سو ایک تو انڈیجنس فینومینا، اور اس کے اوپر جو گلوبل جو اس وقت سین سیٹنگ ہو رہی ہے وہ فی الحال کنڈیوسو نہیں ہے فار دس پازیٹیو ٹریجیکٹری، اور اس کے لیے بہت اسٹریٹجکلی اس پہ سوچنا ہوگا، پالیسیز کو ری تھنک کرنا ہوگا. ایسے جب پالیسیز کی ہم بات کہتے ہیں تو صاحب یہ جو بجٹ آیا یہ کافی ہوگا کہ ہم انڈسٹریل ایکٹیویٹی کو دوبارہ سے ریوائیو یا ایک جسے کہا جائے اسٹیمولس دے سکیں فار گروتھ؟ واز اٹ انف؟ دیکھیں، بزنس کے لیے جو ہے نا ایران اور جو یو ایس اے کی ڈیل ہے اس سے امپیکٹ تو آئے گا کہ ورلڈ میں ایک ہوگا، لیکن ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم نہیں ہوگا انٹل اینڈ انلیس پاکستان میں بجلی کے ریٹس کم ہوں، انٹل اینڈ انلیس یہاں پہ جو ون ونڈو آپریشن کے تحت کارروائی ہو. تیسری یہ کہ جو سختی گورنمنٹ یہ بزنس فرینڈلی نہیں ہے، ایف بی آر کو لگام دینی پڑے گی، دوسری چیزوں میں جو ہے جب تک یہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوں گے نا، یہاں کی لوکل انڈسٹریز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، ایک دنیا میں اگر ٹریول ٹیکسٹائل پروڈکٹس میں، گارمنٹ پروڈکٹس میں وہ کرتا ہے تو ان کو آرڈر ہو سکتا ہے کہ زیادہ مل جائیں گے، لیکن وہ آرڈر ان کی تو ہو جائے گا کہ ایک طلب ہے، لیکن پاکستان کو ملتا ہے یا بنگلہ دیش کو ملتا ہے یا کسی تھرڈ کنٹری کو ملتا ہے وہ نہیں پتا. ہاں، دنیا میں ایک طلب بڑھ جائے گی، بٹ پاکستان کو اس وقت ملے گا، پاکستان کا ٹریڈ اور انڈسٹری اس وقت امپروو ہوگی جب یہاں کی پالیسی میں ایک تبدیلی آئے گی. کیا وہ بجٹ اسٹیمولس دینے میں کامیاب ہوا یہ جو ابھی ریسنٹ تھا؟ کیونکہ یہ بہت کہہ رہے ہیں کہ فرینڈلی بجٹ تھا، پرو گروتھ تھا، جو دعویٰ کر رہی ہے گورنمنٹ. دیکھیں، جو انہوں نے پرومسز کیے تھے وہ تو نہیں ڈیلیور ہوئے. بہت ساری چیزیں تھی کہ ایف ٹی آر میں ان کو دوبارہ سے لے کے جانا چاہیے تھا، لیکن یہ جنگ کی وجہ سے آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 5 مہینوں میں پیٹرول کی جو امپورٹ بل ہے وہ بڑھے، اور دوسری چیزیں جس کے لیے ان کو پھر سے آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑا اور مزید بھی جانا پڑے گا. اس کے تحت ان کو آئی ایم ایف کی بہت ساری شرائط ماننی پڑی، جس میں سے ایک شرائط یہ بھی تھی کہ اب اس ریجم سے ابھی تک نہ ایف ٹی آر میں دوبارہ سے نہ ڈالے. ادروائز انہوں نے پرومس کیا ہوا تھا ہم سے کہ ہم دوبارہ سے آپ کو ایف ٹی آر میں دے دیں گے، جو کہ بہت فرینڈلی ایک ماحول میں ایک ہو جاتا ہے کہ آپ کا اتنا ایکسپورٹ ہے، اتنا ٹریڈ ہے، اس پہ اتنا % ٹیکس آپ کا کٹ گیا اور باقی ہو گیا. یہ جو آڈٹ اور یہ دوسری چیز ہے نا، آپ اٹھا کے دیکھ لیں ریکارڈ ایف بی آر کے کہ ان کو کیا ریونیو جنریٹ کرتا ہے. اتنے بڑے ایکسپینس کے بعد، اتنی ایف بی آر کو فیڈ کرنے کے بعد، اتنے ایکسپینس کے بعد ملتا کیا ہے گورنمنٹ کو؟ وہ ملتا وہی ہے جو یہ ڈائریکٹ ٹیکسز میں کاٹ لیتے ہیں. اس کے بعد تو صرف اور صرف انڈر دا ٹیبلز ڈیل ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اس چیز کو ہٹانے کے لیے، اس چیز کو بچانے کے لیے جو ہے گورنمنٹ کو اچھے اقدامات کرنے پڑیں گے. لیکن وہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں تھے، کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرو گروتھ یا انڈسٹریل ریوائول میں یہ کسی طرح ثابت. دیکھیں، اس وقت کی سچویشن کے حساب سے میں بلیم نہیں کروں گا گورنمنٹ کو. اس وقت کی سچویشن کے حساب سے دا بیسٹ انہوں نے جو بھی بیسٹ تھا وہ انہوں نے دے دیا. لیکن یہ پرو گروتھ نہیں ہے. نہیں، پرو گروتھ نہیں ہے. پرو گروتھ کے لیے ان کو اقدامات کرنے پڑیں گے. میں اگر اکنامکلی آپ سے میں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کے بارے میں پوچھوں کہ ہم یہ توقع رکھیں کہ اس بجٹ سے ہمارا انویسٹمنٹس بڑھیں گے ٹو جی ڈی پی ریشو، یا یہ صاحبہ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ لوکل انویسٹمنٹ جو ہے اٹریکٹ ہوگی؟ فورن انویسٹمنٹ تو بعد میں، پہلے لوکل جو انویسٹمنٹ ہے اس کو کوئی اسٹیمولس ملے گا گروتھ کے حوالے سے. تو از اٹ انف یہ بجٹ میں ایسے اقدامات تھے؟ یہ جو بجٹ ہے نا، یہ اسینشلی اسٹیبلائزیشن بجٹ ہے جس کی الائنمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ ہے
ایک جو بجٹ میں ہال مارکس ہونے چاہیے کہ فزیکل اسٹیبلائزیشن کے ساتھ ساتھ اکنامک گروتھ کا پوٹینشیل ہونا چاہیے, یا ایٹ لیسٹ اکنامک گروتھ کمپرومائز نہ ہو, اور ساتھ پبلک ریلیف اٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ. تو اس بجٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹیبلائزیشن بجٹ ہے اسینشلی, اور اس میں پبلک ریلیف کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آیا ہے, جو ریلیف دی گئی ہے اکراس 4 پرسنل انکم ٹیکس سلیبس دی گئی ہے. اس طرح سپر ٹیکس جو کارپوریٹ اینٹیز کا ہے جو کہ ریموو کیا گیا ہے 150 ملین سے 500 ملین تک. لیکن 3 یہ جو ابھی ہم نے 3.7% جو ہم نے گروتھ ریٹ اچیو کیا ہے یا 4 کا ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے, اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ایکچولی وی آر ہوورنگ ان لو گروتھ ایکویلیبریم, اور یہاں پہ جو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ایکچولی وہ پرو گروتھ بجٹ ہوتا ہے, اس کو ہم اچیو نہیں کر پا رہے. 3 سال سے ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹ اسٹیگننٹ ہیں. پچھلے سال پھر بھی 24.7 بلین تھی, اب 22.7 بلین ہے, تو بڑا ہائی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. اور اس پہ اسپیشلی جو ایک گورنمنٹ نے اپنے پالیسی ڈاکیومنٹ میں $60 ارب کا ایک جو ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوا ایکسپورٹس کا, اس کو بھی اسٹریٹجائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم کیسے اچیو کریں گے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ یہ اسٹیبلائزیشن بجٹ ہے, اور جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا یہ اسٹیبلائزیشن بجٹ جو ہے وہ سم ہاؤ کیا پوٹینشیل رکھتا ہے کہ فیوچر میں یہ ایک گروتھ بجٹ میں ٹرانسلیٹ ہو سکے, اس کا پوٹینشیل ہو. لیکن یہ جو ابھی ہم گروتھ ریٹ اچیو کیا ہے, دس از ناٹ انف ٹو پروڈیوس جابس فار یوتھ یا ریوائٹلائز اکانومی. فی الحال یہ اسٹیبلائزیشن کا جو ایک مائل سٹون ہے وہ اچیو کر کے اس کے بعد گروتھ ٹریجیکٹری کی طرف. اچھا, دوسرا جو امپورٹنٹ کنسرن ہے وہ لیکوڈیٹی کا ہے. مارکیٹ میں جو لیکوڈیٹی بالکل ایز آف ہو گئی اور بالکل ڈرائی ہوئی, تو یہ جو خاص طور پہ مانیٹری سائڈ پہ ایک تو 5% پہ اسٹیٹس کو مینٹین کیا گیا, بڑھایا نہیں گیا نہ کم کیا گیا. دوسرا اور جو مانیٹری سائڈ پہ میجرز ہیں یا گورنمنٹ کی سائڈ پہ جو ریئل اسٹیٹ پہ اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے یہ لیکوڈیٹی کریٹ کریں گے مارکیٹ میں جو ویری مچ نیڈڈ جسے کہا جائے کہ فیکٹر اس طریقے سے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ کر سکتے انٹل انلیس ایز آئی سیڈ کہ وہ پالیسی. میں تھوڑا سا ایک آپ کو ایگزامپل دینا چاہوں گا, اگر آپ کو بہت پرانی بات نہیں ہے, لیکن جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت جب انہوں نے کمان سنبھالی, دیٹ واز جو جی ڈی پی گروتھ تھی دیٹ واز 6% سے زیادہ کی تھی. مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے بٹ 6% زیادہ تھی. بٹ دوسرے دن ان کے ایکسپیریمنٹل ان کی چیزیں کہ ٹیکس میں یہ تبدیلی کر دو وہ کر دو, جس میں کہ انوائرمنٹل کریٹ ہوا اور بزنس کمیونٹی یہاں سے فلائی کرنی جائے, نیب وغیرہ ایکٹیو ہوئی, ایگزیکٹلی, اور جی ڈی پی گروتھ سیکنڈ ایئر ہی 1% سے کم ہو گیا. پھر ان کو ایک اپورچونٹی ملی کووڈ میں جہاں دنیا بند ہو گئی, اس پہ بہت اچھے اقدام تھے اور پاکستان نے اپنی چیزیں کھولی, اور اس کا جو ایک رزلٹ آیا نیکسٹ ایئر وہ پھر سے جی ڈی پی میں امپروومنٹ آئی اور آہستہ آہستہ وہ امپروو ہوتی رہی. اس وقت بھی یہ اپورچونٹیز گورنمنٹ کے پاس ہیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اپورچونٹی ایک تو ہوتا ہے نا کہ لو ہینگنگ فروٹ, یہ تھال میں رکھ کے مل رہی ہیں. اگر اس کو اس دفعہ کیچ نہیں کیا, اس میں فارن انویسٹمنٹ بھی آئے گی. جب فارن انویسٹمنٹ آتی ہے تو لوکل جو ہے وہ بھی ان میں کوئی نہ کوئی چیزیں بڑھتی ہیں. اوبیسلی فارنر اگر آتا ہے تو فار ایگزامپل کوئی فیکٹری بنا رہا ہے تو کنسٹرکشن کی وہ بڑھ جاتی ہے, سیمنٹ کا ایک ریوائول ہو جاتا ہے, سریا, یہ بہت ساری چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں. جب انویسٹمنٹ آتی ہے, فیکٹریاں لگتی ہیں, آفیسز بنتے ہیں, تو اکنامک ایک ریوائول ایک پہیا گھومنا چلا جاتا ہے, پورا سیٹ اپ گھومتا ہے. اچھا, آج وزیر دفاع نے بھی اہم باتیں کی ہیں کچھ آن دا فلور آف اسمبلی, اور انہوں نے افغانستان کے ذریعے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی بات بھی کی ہے. ریسنٹلی جو ہونے والے واقعات ہیں جس میں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں اس پر بھی گفتگو کی ہے. تو بڑی جامع گفتگو ہوئی ہے. خواجہ آصف صاحب کی آج بڑی اہم, ہمیشہ کرتے ہیں, بڑی اہم بات کرتے ہیں, دو ٹوک بات کرتے ہیں, تو وہ ذرا کچھ حصے اس کو سناتے ہیں وزیر دفاع نے جو کہا ہے اسٹیٹمنٹ خواجہ صاحب کی. لیٹس ہیئر دس. آزاد جموں کشمیر جہاں وہاں پہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے تانے بانے یا تو برطانیہ میں بیٹھ کے وہ لوگ جن کے پاس برطانوی شہریت ہے ان کے ہاتھوں میں ہے باغ ڈور ان کی, اور یا ان کی معرفت جو ہے ہندوستان کے ہاتھوں میں. کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. بات صرف اتنی ہے, میں نے پہلے بھی اس ہاؤس میں کہا تھا کہ 12 سیٹیں ہیں جو پاکستان میں مہاجرین بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ڈفرنس جو ہے, یہ تفریق جو ہے, مہاجرین جو ہیں جو ہجرت کر کے ہیں مقبوضہ کشمیر سے, وہ آزاد کشمیر میں بھی ہیں,
لیکن آزاد کشمیر میں ان لوگوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے جو وہاں کے ہی رہنے والے ہیں. انہوں نے کوئی خون کی لکیر جو ہے کراس نہیں کی. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ میرے حلقے میں، میری سیالکوٹ تحصیل میں، یو نو اٹ بیٹر، ارمان سبحانی صاحب کا اور میرا جو حلقہ ہے وہ ایک سیٹ بناتا ہے آزاد کشمیر کی. وہ مہاجر ہیں، انہوں نے قیمت ادا کی ہوئی ہے، خون کے ساتھ قیمت ادا کی ہوئی ہے. انہوں نے پاکستان کی سرزمین پہ وہ سربسجود ہوئے جب انہوں نے بارڈر کراس کیا. ہر گھر میں ایک داستان ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی سیٹیں جو ہے ختم کر دو. چودھری غلام عباس صاحب مرحوم، ان کو قائد ملت کہا جاتا ہے کشمیر کا، وہ ان مہاجرین کی سیٹ سے الیکٹ ہوئے تھے. کے ایچ خورشید ایک اور بہت بڑے کشمیری لیڈر بھی تھے، پریزیڈنٹ بھی رہے کشمیر کے، وہ بھی اس مہاجر سیٹ سے الیکٹ ہوئے. مقبول بٹ شہید جس کو تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی، وہ بھی مہاجر کی سیٹ سے الیکٹ ہوئے. ہاؤ کین یو ڈس انفرینچائز دیز پیپل who have paid the highest price for the freedom? یہی نہیں، حجاز صاحب نے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیاں اور اس میں افغان سرزمین اور کس طرح افغانستان سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا یا دہشت گردی کے خلاف پاکستان میں بطور افغانستان میں ٹی ٹی اے ٹی ٹی پی استعمال ہو رہے ہیں، اس پر بھی گفتگو کری. کیا کہا انہوں نے، ذرا سنتے ہیں. افغانستان کا مسئلہ بہت سے لوگوں نے شکایت کی کہ یہ ہمیں ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے افغانیوں کے ساتھ، اور شاید ہماری جو اپروچ ہے وہ امپرسنل ہے اور ہم ان سے ڈائریکٹلی اپروچ نہیں کر رہے. اس پہ بڑی ڈیٹیل بات میرے بھائی ہیں تو چھوٹے بھائی لیکن میں ان کو بزرگ ہی سمجھتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ذکر کیا، وہ وہاں پہ گئے بھی تھے. اور یہ افغانستان کا مسئلہ جو ہے ڈائریکٹلی پاکستان میں دہشت گردی، چاہے وہ بلوچستان میں ہو رہی ہے یا کے پی میں ہو رہی ہے، دونوں کا مسئلہ جو ہے وہ افغانستان سے منبع جو ہے، اوریجن جو ہے اس دہشت گردی کا، وہ افغانستان میں. تو یہ اہم ترین گفتگو ہے. یہ بڑا جو چینجنگ کانٹیکسٹ اور حالات ہیں، یعنی دفاعی لحاظ سے بھی پاکستان کی اور سفارتی لحاظ سے، جیو پولیٹیکل لحاظ سے یہ بجٹ ریفلیکٹ کر رہا ہے پاکستان کی تمام ایمرجنگ نیڈز کو، اگر میں اس طرح رکھوں اسے سامنے. دیکھیں، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. obviously ہمیں ملک کی سلامتی کو بھی دیکھنا ہے، نہ صرف یہ کہ جو آپ کما رہے ہیں بزنس مین کے اوپر یا سڑکوں کے اوپر ڈال دیں. obviously ہمیں اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے آرم فورسز کے لیے، اپنی دفاعی سہولیات کے لیے، اپنی دفاعی قابلیت کے لیے بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. تو پاکستان جس لوکیشن پہ ہے، جتنے دشمن ہیں، اس لحاظ سے میں نے آپ سے جیسے کہا کہ، اور آئی ایم ایف obviously جس سے آپ پیسے لیتے ہیں اس کی ڈکٹیشن بھی ماننی پڑتی ہے، اس لحاظ سے ایک بیلنس بجٹ تھا. لیکن آپ کا ایک جو سوال تھا کہ گروتھ کرنے کے لیے کافی ہے، تو وہ میں نے اس پہ انکاری کیا کہ میں نے بولا نہیں، اس طریقے سے گروتھ نہیں ہو سکتی ہے جس طریقے سے، اس میں ان کو بہت سارے اقدامات کرنے پڑیں گے. ہاں، کچھ فائن ٹیونز ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ کچھ بزنس فرینڈلی ماحول کر دیں. اس کے لیے آئی ایم ایف آپ کو منع نہیں کرتا، اس کے لیے آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، بلکہ آپ بہت سارے خرچے جو ہے وہ کاٹ کر کے اس میں وہ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ فائدہ کس میں. ایک بزنس فرینڈلی ماحول بنائیں، ایک انویسٹمنٹ فرینڈلی ماحول بنائیں، اور سب سے بڑھ کر کے جو اپرچونٹیز ہیں اس کو کیچ کرنے کے لیے کوئی ایک دروازہ کھول دیں کہ اس دروازے میں داخل ہونے والے کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. آپ یقین کریں گے آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان ایک اچھا ملک اور ایک ٹریڈنگ ہب بن کر کے سامنے آئے گا. جس طریقے سے یو ای کرتے ہیں، جس طریقے سے ملیشیا، سنگاپور یا ہانگ کانگ کریں، وہی ساری چیزیں آپ نے کاپی پیسٹ کرنی ہے. کوئی اس کے لیے نئے اقدامات نہیں کرنے، کوئی ریسرچ نہیں کرنی ہے. یہ بہت ایزیلی اور بہت ریپڈلی چیزیں امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر فرید صاحب، آپ سے کیونکہ آپ نے کہا اسٹیبلائزیشن بجٹ ہے، تو یہ جو اس میں ریلیف میجرز اناؤنس ہوئے ہیں، وہ جو اس کے سائمنٹینیسلی جو ٹیکس میجرز اناؤنس ہوئے ہیں، یعنی ڈیٹیلز تو اب آئی ہیں، اس وقت اسپیچ میں اتنی نہیں تھی، تو آر دے انف ٹو کور دا ریلیف، جو ریلیف جیسے سیلریڈ کو کلاس کو ریلیف دیا گیا ہے، تو آر دوز انف کی جو ٹیکس میجرز ہیں کہ وہ ریلیف کو کور کر سکیں؟
جی دیکھیے اس بجٹ میں جو دو مین ایلوکیشنز ہیں. سب سے پہلے اگر میں بات کروں سوشل پروٹیکشن کی ایلوکیشنز کی جی تو 838 بلین جو ہیں ایلوکیٹ کیے گئے ہیں, جو کہ پچھلے سال سے تقریباً 17% زیادہ ہے جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دیے گئے ہیں. اور کیپنگ ان مائنڈ جو لیول آف پاورٹی, ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی جو پاکستان میں ایگزسٹ کر رہی ہے, اس دفعہ اکنامک سروے میں انہوں نے ہائیسٹ کے ڈیٹا کا بجٹ فگر کوٹ کیا 28.9%, لیکن مختلف رپورٹس میں 39 to 40% جو ہے وہ پاورٹی ریٹ آیا ہے, پرسنٹیج آئی ہے. تو اتنی بڑی پاپولیشن جو خطر غربت سے نیچے ہے, تو وہاں پہ یہ ایلوکیشن ضروری تھی سوشل پروٹیکشن کی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ایک ہائی بجٹ دیا گیا ہے اور ہمیشہ ہر سال ہوتا ہے. تو وہ ایک ہے باٹم آف دا پیرامڈ کے لیے جو اسٹیٹ کا سوشل کانٹریکٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ریلیف اسپیشلی دی گئی ہے یہ اینٹیسپیٹڈ تھی اکراس انکم ٹیکس سلیب, اور پہلے 35% کا جو تھا جو ریٹ تھا اس سے ٹیکسیبل تھریش ہولڈ 4.1 ملین تھا. اب اس کو بہت زیادہ اس کو وہاں پہ ریلیز کی گئی ہے, تقریباً 56 لاکھ سے میرے خیال میں 72 لاکھ تک اب 32% کا ریٹ آپریٹ کر رہا ہے, اور پھر 3 مزید سلیبس میں کمی کی گئی ہے. تو یہ سیلریڈ کلاس کے لیے یہ لیکن جو ٹیکس میجرز ہیں وہ اتنے ہیں کہ اتنے کافی ہیں کہ وہ اس کو کمپنسیٹ کر یا کور کر سکیں ریلیف میجرز کو. دیکھیے کمپنسیٹ والا معاملہ نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ پہلے جو تھا وہ ایکسیسولی انکریز ریٹ تھا, اس کو ریڈیوس کیا گیا ہے. تو وہاں پہ جو ایک ریلیف کا ایلیمنٹ تو ہے, لیکن اگر ہم وہ کہیں کہ وہ بہت زیادہ ہے یا وہ کمپنسیٹ پورا کا پورا کر دے گا یا وہ بالکل انفلیشن کو آف سیٹ کر لے گا. ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ڈیفیوزر کیا ہیں سسٹم میں, انفلیشن بھی بہت بڑا ڈیفیوزر ہے. اسی طرح جو اگر ہم اگین پور اینڈ ورنیبل کی بات کریں تو یہ پروپوزیشن ہے کہ انکریز کی جائے, جیسے ماہی قسط کی اماؤنٹ ہے وہ 13,500. میں لاسٹ آپ کے لاسٹ کمنٹ کہ آپ ٹرن اراؤنڈ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بیسڈ آن دس کانفلکٹ ریزولوشن, ٹل وین آپ سمجھتے ہیں, کتنا شارٹلی اگر آپ مجھے بتا سکیں. دیکھیں جتنے جلدی پاکستان کی گورنمنٹ اقدامات کرے گی اتنی جلدی امپلیمنٹ تو دیکھیں ہونا ہی کہ سامنے نظر آ رہا ہے, کیونکہ فارن کمپنیز کیا ہے سین کہ کچھ انویسٹمنٹ پورٹ قاسم کے ایریا میں ہو رہے ہیں, وہاں پہ کچھ پیٹرولیم کے اس کے ریزروز کے لیے وہ بنا رہے ہیں. تو یہ سارا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کچھ نہ کچھ بہتری ہونے جا رہی ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا. اس حوالے سے ڈاکٹر فریہ صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھیں, اپنا موقف آپ نے دیا. آپ لکھ سکتے ہیں ہمیں فیڈ بیک فیس بک, ای میل اور ایکس پر. دیکھتے رہیے گا, اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.